اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہے، یہ وہ جو پچھلے دنوں ہم نے ٹک ٹاک پہ ایک 3 منٹ کا کلپ شیئر کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ اس کا سبب یہ بنا تھا کہ کچھ دوستوں نے ہم پر اعتراض کیا تھا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا بھی شامل ہے، اور عمومی طور پہ بھی جو قرآن مجید کی لینگویج نہیں سمجھتے اور قرآن مجید کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جب ایک آیت موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں روزانہ 5 بار پڑھتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ میں اللہ تیری آپ سے میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ تو آپ جب قرآن پڑھ کے اللہ سے وضو کر کے نماز کے دوران آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اور آپ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہتا، تو اس کے بعد آپ کیوں یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آپ پھر یا علی مدد کہتے ہیں؟ اور اس میں نے ٹک ٹاک میں یہ گزارش کی تھی، چونکہ وہاں تھوڑا بہت مختصر سا ہوتا ہے قریب، کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو عبادت کا مرحلہ ہے، جس میں آپ نے پہلے عبادت کی وعدہ کیا تھا کہ میں ایاک نعبد، عبادت فقط آپ کی کرتا ہوں، تو اس میں متفق ہے مسلمانوں میں کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شامل نہ ہو، یا کلمہ ہی دیکھ لیں، کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید شامل نہ ہو، وہ رسالت شامل نہ ہو۔ اچھا، ہمارا شیعہ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک علی اس میں شامل نہ ہو۔ پھر اذان اقامت مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور حضرت علی علیہ السلام کی گواہی نہ ہو۔ ہمارے شیعہ میں مولا علی علیہ السلام کی گواہی ضروری ہوتی ہے، اہل سنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں اذان میں اور اقامت میں بھی، یعنی اذان اللہ کی نماز کے لیے تھی، اس میں پھر رسول آ گئے، اقامت اللہ کی نماز کے لیے تھی، اس میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پھر اسٹرکٹلی ایک آرڈر ہے، متفق ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، فقط میں تیری نماز پڑھوں گا، تیری عبادت کروں گا، تو پھر آپ باقی چیزیں میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے، لیکن جو ان کو رانگز ہے، غلط ہے، یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ان کا پرابلم یہ کہ قرآن نہیں سمجھتے، اور قرآن پڑھتے جو اپنے مسلک کے لیے پڑھتے ہیں، بغض رکھ کے پڑھتے ہیں۔ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اس کے سمجھانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور کسی کی نہیں تھی، ملا مولوی کی نہیں تھی کم از کم۔ صحابہ کرام، بسم اللہ، صحابہ کرام سے اگر کوئی بات ہے تو ہم تک پہنچائیں، ہم نہ مانیں تو تب بات ہے۔ صحابہ سے یہ لیتے نہیں ہیں، یہ تو ان اماموں سے لیتے ہیں جو رسول سے 100 سال بعد پیدا ہوئے، 200 سال بعد پیدا ہوئے، خیر ان لوگوں سے لیتے ہیں۔ اب جب ایاک نعبد، تو آپ اسی نماز میں کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کروں گا، اور نماز میں نستعین کون سی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کھڑے ہو کے کون سی نستعین آپ کہہ رہے تھے؟ یہ میں بھی بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، کنٹیسٹ نہیں دیکھتے کہ اس کا ما سبق کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے آیات کا۔ تو یہ پھر ایاک نعبد کہہ کر خود جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب اتحیات میں جاتے ہیں تو کہتے کہ اتحیات للہ والصلوات، یعنی تحیات جو ہیں، کلمات تحیات، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، والطیبات، اور طیب کلمے، اچھی باتیں، اچھے کلمات، اچھائی کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ پہلے عہد کرتے ہیں، اتحیات کہتے اسی لیے، حالانکہ تشہد گواہی بعد میں آتی ہے۔ اب یہ کلمات یہ کہتے ہیں پہلے کہ اتحیات للہ والصلوات، اب عہد ہو گیا نا کہ للہ کے۔ اب دیکھیں جب آگے چلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب کہہ کے اٹھ جاؤ نا، آپ نے وعدہ کیا کہ اتحیات للہ اور ایاک نعبد، تو یہاں آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟
آپ نے ابھی عہد کیا تھا کہ میں نماز اللہ کی پڑھوں گا، عبادت اللہ کروں گا، تو رسول اللہ سے نعوذ باللہ شریک تو نہیں ہے کسی طور پہ، ان کا کیا لنک بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے؟ اب پتہ ہے کہ جس نے یہ اس نماز سکھائی تھی اس نے، اور اس سے پہلے سارے نبیوں نے، اور پھر سارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یا اہل بیت علیہم السلام ہیں، یا اس کے بعد جو مولویوں نے، علماء نے، مفتیوں نے دین صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام سے نقل کیا لیا، سب کا اتفاق ہے کہ جب تک اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہیں کہیں گے اتحیات میں، تشہد میں، تو نماز مکمل نہیں ہوتی، ادھوری ہوگی، لعنت بن جائے گی۔ یہ متفق ہے، سب کو پتہ ہے نا کہ پڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شیعہ جو ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، ہماری اذان، ہماری اقامت علی ولی اللہ، ولایت علی علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ خم غدیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ اس کے بعد اہل سنت بھائی اور شیعہ دونوں جو درود پڑھتے ہیں وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ چلیں ٹھیک ہے، پڑھتے تو ہے نا درود۔ جب آپ نے عہد کیا تھا کہ اتحیات للہ ہے، کہ سب اچھے کلمات اللہ کے لیے ہیں، اور پیچھے آپ نے عہد کیا تھا کہ یا کان عبدو، میں عبادت آپ کی کروں گا، تو یہاں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو دے چکے، چلے وہ رسول تھے ان کے، آپ کی بات چلے، آپ کہیں گے جی وہ رسول تھے، انہوں نے دین پہنچایا تھا، اس لیے واجب تھا کہ ہم اس کے شکریہ کے طور پر ان کا ذکر کریں۔ یہ جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کس کنٹیسٹ میں پڑھتی؟ یہ اس کی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ نماز اللہ کی پڑھنی تھی، عبادت اللہ کی کرنی تھی، اس میں آل محمد کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سرکار حسن بادشاہ علیہ السلام، سرکار حسین علیہ السلام، اور سید زینب سلام اللہ علیہ، مولا عباس علیہ السلام، مولا علی اکبر علیہ السلام، سید رقیہ، سید ام کلثوم، سید سکینہ سلام اللہ، علی اصغر، علی اکبر علیہ السلام، ان کی پوری نسل مولا امام مہدی علیہ السلام تک، یہ آل محمد ہیں، یعنی 12 امام، 14 معصوم، اور ان کی جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ لوگ۔ بخاری شریف میں غالباً اگر مجھے، میں بھول نہیں رہا، انسان بھول بھی سکتا ہے، اس ہے بخاری شریف کا جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے صحیح یاد ہے اس کا نمبر غالباً 5555، اس میں ایک رسول کے حرم سے ان کی محترمہ زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، تو آپ ناراض ہو گئیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں، اہل بیت میں سے جو ہے وہ بتائے جو میں نے ابھی عرض کی ہیں کہ وہ حسن حسین علیہ السلام، سید فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور یاد رکھیے گا کہ اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن سے رسول شادی نہ کر سکے۔ اب ہمارے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور چلے مدد تو بعد میں ڈسکس ہو جاتی، عبادت کی بھی بات ہو رہی کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو آپ نے پھر کہا کہ اتحیات میں بیٹھے، اور پھر پہلا لفظ آپ نے کہا کہ اتحیات تحیت تحیت و سلام، اتحیات للہ، اللہ کے لیے، آپ نے کہا نا اقرار کر کے کہ میں نے، میری یہ اتحیات للہ ہیں، اللہ کے لیے ہیں، پھر آپ نے اللہ کی گواہی دی، وہ تو چلے ٹھیک تھا۔ اب وہ جو آپ نے کھڑے ہوئے قیام میں بات کی تھی کہ میں عبادت اللہ کی کروں گا، اب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کیوں دے گئے؟ چلے آپ کہیں کہ جی رسول تھے، ظاہر ہے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہر کوئی ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز میں؟ آپ کی عبادت میں درود کیسے شامل ہو گیا؟ کس وجہ سے؟ کیا آپ کے پاس اس کی لاجک ہے کہ آپ نماز میں درود نہ پڑھیں؟ متفق علیہ ہے، پتہ ہے ہر کسی کو کہ اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود نہ پڑھا جائے، تو آپ کی تو عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی اہل بیت کے بغیر، تو نصرت کہاں رہے گی، مدد کہاں رہے گی؟ اس کی حیثیت کیا ہے مدد کی؟ دنیا کے کسی کام میں مدد لینا اور اللہ کی عبادت برابر ہے؟ جی ہم نے گزارش کیا تھا آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی تو مدد اس کی پھر بات یہ ہوتی ہے، جب آپ حضرت علی علیہ السلام کو، چلیں میں آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، آپ نے نماز پڑھ لی، اب میرا گزارش کرنے کا مقصد کیا ہے؟
کہ یہاں تو آپ کی عبادت میں اہل بیت شامل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل، تو آپ کا وہ وعدہ کہاں گیا؟ یا کہاں نعبد ہم سب؟ اچھا وہاں دیکھیں وہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین، تو دین کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک اعبد نہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں نہیں 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 نہیں، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ ایک اکیلا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نعبد کہہ رہا ہے کہ ہم سب، یعنی میں، میرا خاندان، میری فیملی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہویں، میرے رشتہ دار، یہ جماعت میں کھڑے ہیں تو وہ لوگ جو بھی ہیں، جو بھی کائنات میں تیری عبادت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، نعبد ہم سب، واحد کا صیغہ نہیں، جمع متکلم کا ہے۔ اچھا اب یہ کس اس کا سیاق و سباق، اس سے سورت الحمد کو کہا جاتا ہے سبا مسانی، یاد رکھ کیونکہ اس میں ساتھ رہتے ہیں۔ ایک بات دوسری یاد رکھیے گا، معصومین علیہ السلام سے ایک فرمان موجود ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ سمجھ آ گئی ان کو ہماری ولایت اور محبت اہل بیت علیہ السلام سمجھ آ گئی۔ سورہ یوسف کے بارے میں بھی یہی فرمان ہے اور اس کے بارے میں یہی فرمان ہے۔ تیسری بات، یہ واحد صورت ہے جو ہر نماز میں واجب ہے، باقی آپ چینج کر سکتے ہیں، اس صورت کو چینج نہیں کر سکتے۔ تیسرا، قرآن اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ چوتھا، اس کے مفاہیم ہیں جن کو دیکھے نہیں گیا، وہ تو سابقہ تقریر جو میں نے گفتگو کی تھی ٹک ٹاک پہ، اس کا میں نے آپ کو خلاصہ دیا، اس کے بارے میں نے سیاق و سباق عرض کیا تھا۔ اب ذرا اس کو الحمد کو دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ رحمان اور رحیم کا لفظ دو دفعہ کیوں آیا؟ وہ رحمان جب ہے تو پھر رحیم کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایک ہی فارم سے، رحم سے دونوں لفظ کیوں نکل ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اچانک؟ آپ نے کہا کہ تو گڈ ہے تو بیٹر یا بیسٹ کے ساتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس کا مطلب کوئی راز ہے؟ اس پہ پھر کبھی میں وضاحت کروں گا۔ مختصر اگر کہوں تو رحمان وہ دنیا کے لیے کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر ہر کسی کو دے گا، اور رحیم قیامت کے دن کے لیے فقط ان کو دے گا جو محبت اہل بیت رکھتے ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب میری نماز پڑھنے آؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو اور پھر کہو کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، میں حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو وہاں کیا تھا؟ رحمان اور رحیم، یہاں کیا ہے؟ عالمین، یعنی وہ رحمان اور رحیم ہے، قیامت سے پہلے کی ایک عالم ہے اس کا بھی رب ہے، کافر، مشرک، منافق، دوست ہر کسی کو دے گا۔ پھر رحیم ہے وہ قیامت کے دن کا بھی، یہاں کے رحمان عالمین کا رب ہے، قیامت والے دن فقط ان کے لیے وہ اس کا رعایت کا خانہ جو محبت اہل بیت رکھتے ہوں گے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحیح چلے ہوں گے، جنہوں نے صحابہ کے کہے ہوئے بات کو صحیح مانا ہوگا۔ خیر، پھر آگے ریپیٹ کیا مالک نے اسی بات کو جو بسم اللہ میں آئی تھی، اسی کو ریپیٹ کیا، الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ قرآن جانتے نہیں ہیں، حقیقت ہے، میں کوئی یہ پراکسی وار نہیں ہے، یہ کوئی بلیم گیم نہیں ہے، حقیقت ہے یہ قرآن نہیں جانتے۔ اب میں اب جو گزارش کر رہا ہوں، ہم جو گزارش آپ کی بار حضور میں کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی سن لیں، پھر انصاف سے مسلک کو مت جائیے گا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب مسلمان ہیں، لیکن میری گفتگو کو اس مسلک میں جا کے مت سنیے گا، ایمانداری سے قرآن کو پڑھیے گا، سنیے گا، پھر مجھے کہیے گا کہ آپ نے کہا کیا بات کی۔ یہ نہیں کہ ہمارے مولوی نے یہ کہی تھی تو لہٰذا ہم تو وہ مانیں گے، وہ پھر آپ کی مرضی، میرا کسی پہ زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، میں قرآن کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کسی کو سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہیں آئے تو پہلے بھی مولوی کو سنتے رہیں، ہمارا کسی کا تقاضا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھیں الحمد کو۔ آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو الحمد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمد ہے کیا، پڑھے جا رہے ہیں، کیا مقصد کیا تھا الحمد کا؟ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے کیوں نازل کی تھی؟ اللہ نے بتایا کہ جب میری بارگاہ میں ہو تو گفتگو مجھ سے کیسے کرو، یہ الحمد ہے۔ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں، ہر بیماری کی دوا، ہر مرض کی دوا۔ اللہ نے کہا نماز میں ہو تو مجھ سے پہلے یہ گفتگو کرو، وہ گفتگو کیسے سنی کا؟ پہلے شکریہ ادا کرو میرا کہ میں عالمین کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین کا ہوں، پھر اقرار کرو کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ دو باتیں ہوگی، دوسری آیت آگے، تیسری، پھر اقرار کرو میرا کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ ہو گیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ اس کے بعد تم سب اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میرے سامنے تم کہو کہ مالک ہم چونکہ تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھے سے چاہتے ہیں، ظاہر یہی ہوگا، حقیقی ملجا و ماوا، مرکز و مولا تو وہی ہے نا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا بنائے، علی علیہ السلام کو بنائے تو اس کی مرضی،
جیسے قوم غدیر میں رسول نے فرمایا کہ میں مولا ہوں، اللہ مولا ہے اور علی مولا ہے، جی کہ انما ولیکم اللہ کی آیت اتری، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اب ظاہر ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یا کا نعبدو، یہاں بندہ ایک نماز پڑھتا ہے لیکن کہتے ہیں یا کا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ میں اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوں، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دوں گا، اپنے اہل خانوں کو، دوستوں کو جہاں تک ہو سکے بتاؤں گا کہ عبادت فقط اللہ کی ہے. اور ایاک نستعین، اور مدد بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی، مدد بھی اسی کی. کس چیز میں؟ مالک کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے، مجھ سے بات کرنی، کیا کرنی ہے کہ تم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس چیز میں نعبد و نستعین؟ یہ ہے آگے اہدنا الصراط المستقیم، مسلسل چل رہا ہے، یہ باتیں ختم نہیں، یہ آیت اور نہیں ہے، وہ ایک ہی 7 مثانیہ 7 آیتیں، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو ہمیں صراط مستقیم کی پہ باقی رکھ، یا دوسرا اہل سنت بھائی ترجمہ کرتے ہیں، کچھ دوسرے احباب بھی کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ. جو بھی ہے مدد کس میں ہے، مدد نصرت کس میں ہے، عبادت کس میں ہے؟ صراط مستقیم میں. ہم چونکہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا کیا کر، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ساری دن زندگی ہم پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور کہتے رہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. شیطان نے بھی کہا تھا ثم لأقعدن علی صراطک المستقیم، مالک تو مجھے گمراہ قرار دے کے، لعنتی قرار دے کے، فخرج فإنک رجیم، تجھے پتھر مارے جائیں گے، دفع ہو جا. شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پیا تھا، بد کردار نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا. دشمنی حجت، وقت کی حجت سے دشمنی کی تھی تو لعنتی بن گیا تھا. بد کرداری کی وجہ سے نہیں، بے نمازی کی وجہ سے نہیں، شراب نافرمانی کی وجہ سے، فقط ایک بات پہ مالک نے اس کو لعنتی بنا دیا. ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک صراط المستقیم. شیطان نے کیا کہا تھا؟ ثم لأقعدن، میں بیٹھ جاؤں گا. لام تاکید، نون تاکید، تاکید در تاکید، میں پھر، ثم پھر، لام تاکید، اقعدن نون تاکید، میں ہر صورت میں بیٹھ جاؤں گا. کہاں؟ علی صراطک المستقیم، میں اس راستے پر جو صراط مستقیم میں بیٹھ، صراط مستقیم کی طرف نہیں جانے دوں گا. توحید سے نہیں روک رہا، تجھے مانے کہ اس سے نہیں روک رہا، خدا کو تو وہ مانتا تھا، دشمنی خدا سے نہیں اس کی، صراط مستقیم سے دشمنی. وہ صراط مستقیم یہ ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ دیکھو، وہ تمہیں روکے گا، تم مجھ سے مدد مانگو کہ مالک شیطان روک رہا ہے، تو ہماری ہیلپ کر، ہم میری مدد کر. اس میں صراط مستقیم کے معاملے شیطان نے ہمیں روک رہا ہے، مالک اب تو، ہم چونکہ تیری عبادت کرتے ہیں لہٰذا اب تو مدد کر. کس میں؟ صراط مستقیم میں ہماری. تو صراط مستقیم کیا ہے دوستو؟ کیسے پتہ چلے گا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. مالک نے فرمایا دیکھو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو صراط مستقیم کا کہہ رہے، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا، جس سے شیطان نے تمہیں روکنا ہے. تم مجھ سے سوال کرو گے نا صراط مستقیم کا، تو میں اب تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین، یہ وہ جو صراط ہے وہ الذین کی صراط ہے. کون سے؟ انعمت علیہم. مالک تو نے، دیکھیں اللہ ہم سے کہہ رہے کہ تم کو، کہ تم نے مالک جن کو نعمت بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. آپ نے مالک ان کو انعمت علیہم نعمت بنایا، ان پہ اپنی نعمتوں کا اجلال فرمایا، اس کی وجہ سے وہ خود نعمت بن گئے. غیر المغضوب علیہم، کبھی ان پر تو ناراض نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی کبھی وہ گمراہ رہے. یہ تسلسل ہے. اہدنا صراط الذین، الذین سے یہ غیر جو الذین کے اعراب میں ہے، مضاف ہے صراط، الذین مضاف ہے، غیر المغضوب مضاف ہے، ولا الضالین مضاف ہے. کیا ہے کہ ان کا راستہ جن کو تو نے نعمت بنایا، غیر المغضوب جن پر تو کبھی ناراض نہیں ہوا، ولا الضالین اور وہ کبھی گمراہ نہیں تھے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. مالک تو اس پر ہم تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں، اور ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ چونکہ عبادت تیری ہے تو اس میں لہٰذا تو مدد کر ہماری صراط مستقیم پر. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شک ہے نا، آج تک نہیں بتایا گیا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا قرآن کی تاریخ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نعمت سے مراد کیا ہے، نعمت ہے کیا. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ انعمت علیہم ہے کیا. اب یہ دیکھیے گا، یہ آیت نمبر ہے 150 سورہ بقرہ کی. وہ جب کعبہ کے تحویل کعبہ کو حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، رسول سے کہا کہ آپ رسول، ہم آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ
قد نرا تقلب وجہ کفی سمائے، ہم رسول دیکھتے ہیں کہ آپ روزانہ جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں سوال کو نہ ہوتے ہیں، کیا فلا نول جنک قبلہ تن ترزا، آپ ہم سے قبلہ کی بات کرتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو قبضے سے قبلہ سے ہٹا کر مجھے اپنا قبلہ دے دیں، تو ہم آپ کی دعا سن رہے دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم حکم دے رہے ہیں حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو اب کیا کرو، تم جو ہے رسول ان سے کہہ دو فول وجہ کا شطر المسجد، آپ بھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا لیں اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کنٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ اس کا پورا کہتا ہے کہ اے رسول آپ کے قبلہ تن ترزا، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ چاہتے ہیں قبلہ، میں وہ آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہوں۔ اب اس کی 50 نمبر آیت ہے، یہ اسی قبلہ کے اس میں عنوان میں موضوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے امت سے کہ جو بھی کہیں بھی ہو وہ اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف یعنی کعبہ قبلہ کی طرف کر لے۔ پھر حیثو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آپ بھی رسول اور آپ کے ماننے والے سب ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھیں، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ جو کافر لوگ ہیں، جو لوگ ہیں دوسرے لوگ ہیں، وہ آپ پر کوئی حجت قائم نہ کر سکے، کٹ حجتی نہ کر سکے، معذرت کے ساتھ الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو جاہل ظالم لوگ ہیں غلط بات کرتے رہیں گے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیا کرنا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، آپ نے ان سے ڈرنا نہیں، آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے، سبحان اللہ، کیا بات کی، فلا تخشوہم، خبردار کوئی بھی نہ ڈرے کفر سے، ظالم سے، غیر مسلم سے، یہودی سے، عیسائی سے، ہندو سے، مشرک سے، سکھ سے، بدھا والوں سے، کمیونسٹوں سے، جو خدا کے علاوہ دین کے علاوہ، کبھی مت ڈرنا ان سے، کیا کرنا، بخشونی، مجھ سے ڈرنا، ہوگا کیا، کیوں مالک، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جو کعبہ، یہ قبلہ، یہ آپ نے ادھر چہرہ کروا دیا، رخ ادھر پھروا دیا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، سبب اللہ بتا رہا ہے، آپ سنیے گا، سبب فرمایا یہ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ میں نے تمہیں کعبہ قبلہ اس لیے دیا اور اس لیے میں نے کعبہ کی طرف تمہارا رخ پھروا دیا تاکہ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر نعمت تمام کرو، سمجھے آپ نے میری گزارش، کعبہ کی طرف رخ کرنے کا مقصد کیا، لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس میں تم نے ڈرنا نہیں کسی سے، یہ نماز کعبہ کی طرف رخ کیوں ہے، تاکہ نعمت تمام کرو۔ اب یہ آیت کیا تھی، 150 کس کی، سورہ بقرہ کی، یعنی دوسرا پارہ کی۔ اب یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ وضو کا حکم دے رہے ہیں مالک کہ وضو کیسے کرو، اور اب بات یاد رہے کہ وہاں کیا کہا تھا اللہ نے کہ کعبہ کی طرف رخ کرو تو کیا کرو، فلا تخشوا واخشونی، ان سے ڈرنا نہیں، مجھ سے ڈرنا ہے، کنٹیسٹ دیکھیے، سیاق کو سباق دیکھیے ذرا، وہاں بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہمیں آپ کو قبلہ دے دیا، فلا تخشوا واخشونی، ان سے ڈرنا نہیں، ہم سے ڈرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، اليوم یئس الذین کفروا، آج کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے، من دینکم، آپ کے دین سے، فلا تخشوا واخشونی، ان سے ڈرنا نہیں، مجھ سے ڈرنا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، یہاں بات روک کے میں آگے جا رہا ہوں، یہی روک کے میں آگے جا رہا ہوں، یہاں کیا کہا اللہ نے، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوا واخشونی، کافروں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے۔ کعبہ میں کیا کہا کہ قبلہ تم کو دے دیا، کافروں سے نہیں ڈرنا۔ اب یہ 7 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وضو کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے مومنو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنا چاہو، نماز قائم کرنا چاہو، تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھ کونی تک دھو لو، یوں، وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کا مسح کر لو یہ ٹخن تک، یعنی جو اٹھی ہوئی جگہ ہیں۔ اب اگر پانی نہیں ہے
تو کیا کریں؟ مالک نے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی حالت میں ہو تو پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی بندہ واش روم وغیرہ گیا ہے، اس کو وضو کرنا ہے، یا تم بیوی کے پاس گئے ہو، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ وہاں تو وضو تھا نا، اب جن چیزوں کو میں وضو میں دھونا واجب تھا، دھونا کس کا تھا؟ چہرے کا اور بازو کا، ان کا دھونا واجب تھا، اور مسح کس کا تھا؟ سر کا اور پاؤں کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کہ جب اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ فلم تاجدوا ماء، پانی اگر نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر مٹی سے تیمم کرو۔ کیا کرو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، جن چیزوں کو تم نے دھونا تھا چہرے اور ہاتھوں کو، ان کا مسح کر لو، یہ تمہارا تیمم ہوگا۔ مالک ایسا کیوں کروا رہا ہے تو؟ وضو کروانے کا اور تیمم کروانے کا اور پاک ہونے کا، اور کہا کہ اگر تم جنب ہو پاک ہو جاؤ، بیویوں کے پاس جاؤ پاک ہو جاؤ، یہ سارا کچھ پاک کروانے کا مقصد کیا ہے؟ مالک دے رہا ہے تو ہمیں پاک کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے تیرا؟ اب سنیے گا، قرآن مجید ہے یہ مولوی نہیں، یقین جانیے لوگ قرآن نہیں جانتے۔ ہم نے اب ایک بات شیئر کی نا، ہم نے کہا تھا کہ اس پہ تفصیلی گفتگو سنیے گا۔ اب کیا مالک نے فرمایا پانی اگر نہیں ہے تو کیا کرو؟ مسح کر لو چہروں کا اور ہاتھوں کا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ کا مقصد تمہارے وضو کروانے سے، رات میں اٹھانے سے، یا تیمم کروانے سے، یہ سب کچھ جو ہے، یا نمازیں پڑھوانے سے، مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ تمہیں تکلیف دے۔ تو مالک تو کیوں کروا رہا ہے؟ کہہ دیتا نا کہ عبادت کروانا چاہتا ہوں، وضو کا کہتا کہ چونکہ تم نے میری عبادت کرنی ہے تو لہٰذا اس لیے تم وضو کرو۔ اب دیکھیں اللہ مقصد بتا رہا ہے، اب اس پہ کسی کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو قرآن سے تکلیف ہوتی ہے تو شاہ مردان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن تو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اگر اس شفا اور رحمت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جائے جہاں جانا ہے، بھاڑ میں جائے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ مائدہ کی، 6 نمبر آیت، 7 آگے وہ بھی میں نے پڑھنی ہے، اس کے لیے اس کا ذکر آگے، خیر 6 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ما ارادہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں اللہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا، ولیکن یرید لیطہرکم، میں چاہتا تھا تم پاک ہو جاؤ۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ سورہ بقرہ کی 150 میں، وہ ذرا دوبارہ ایک دفعہ ملاحظہ فرما لیں، وہاں یہ تھا کہ معذرت کے ساتھ ایک منٹ، ہاں یہ آ گیا۔ یہ کیا تھا کہ لِأُتِمَّ نعمت علیکم لعلکم تہتدون، تاکہ میں نعمت تمام کروں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہاں کیا کہا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں اللہ تمہیں وضو نماز سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مالک بات عبادت کی تھی، تو نے کہا کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے، یہ ترجمہ جو کرتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، مقصد ہے معرفت توحید کی، ٹھیک ہے، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی نا۔ اچھا، اب جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز اور وضو، وہ ذرا دیکھیے گا کہ اس کے سیاق و سباق میں مالک کیا کہہ رہا ہے کہ نماز میں نے کیوں پڑھوائی، وضو کیوں کروایا۔ سنیے گا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میں اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو مالک کیوں کروایا وضو، سردیوں میں اٹھا دیا، نمازیں پڑھوائی آدھی رات میں۔ فرمایا ولیکن یرید لیطہرکم، میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ مالک پاک و پاکیزہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ نماز پڑھیں۔ فرمایا نہیں، کیا؟ سنیے گا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پر میں نعمت تمام کروں، پھر تم میرا شکریہ ادا کرو کہ مالک تیرا شکریہ، تو نے نعمت تمام کر دی۔ گزارش سمجھیے آپ نے ہماری، وہاں کیا تھا؟ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں نعمت تمام کروں، 150 میں سورہ بقرہ کی، اور یہاں کیا ہے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو وہ جو نعمت تم پر
تھی کیا جو اللہ نے میں نے تم پر نعمت فرض کی تھی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور ایک نعمت فرض کی تھی اور ایک تم سے عہد لیا تھا، اور اس پر پھر عہد لے کے پھر تم سے پیمان بھی لیا تھا، اس میں تمہیں باندھ دیا تھا میں نے، اور اس میں نے تم سے اس نعمت کے بارے میں عہد لیا، تب تم نے کہا تھا اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، تب تو تم نے کہا تھا کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم اطاعت کریں گے، اب تم مکھرتے جا رہے ہو نعمت سے۔ نعمت کون ہے بھائی جان؟ یہ کیا ہے نعمت؟ اب قرآن کی 6666 آیت ہے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں میں، ان سے کہی کہ جائیں ڈھونڈ کے لائیں کہ اللہ نے کس کو نعمت کہا ہے؟ جی اللہ کہا نا کہ وضو نعمت کر کے تمام کرنے کے لیے، قبلہ کعبہ نعمت تمام کرنے کے لیے، وہاں کیا کہا تھا سورہ الحمد میں کہ میں صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ ان کا راستہ ہے جن کو نعمت بنایا، جن پر نعمت تمام کی، جن کی وجہ سے نعمت تمام کی، جن کو تمہاری نعمت بنایا۔ اور اب یہاں مالک کہہ رہے کہ تب تم نے کہا تھا، جب میں نے اس نعمت کے بارے میں تم سے میثاق لیا تھا تو تم نے کہا تھا سمعنا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ یعلم ان اللہ علیم بذات صدور، میں اللہ جو ہے وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں میں جو تم بغض علی رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا دیکھیے گا، یہاں کیا فرمایا؟ تاکہ نعمت تمام کرو۔ اب کب نعمت تمام کی؟ کوئی ایک آیت بتائیے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ آج میں نے نعمت تمام کر دی ہے، توحید پہ کہا ہو، قبلہ پہ تو خیر اللہ کہہ رہے کہ میں کعبہ اس لیے قبلہ تمہیں دے رہا ہوں تاکہ نعمت تمام کرو، اور پہلے کہ توحید کی اس پہ، اور کون کون سی بات آپ سے کریں بھائی جان؟ آپ یہ جو ہمارے محترم برادران اہل سنت مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، ان بھائیوں سے کہیں کہ میرا چیلنج ہے، اپنی کائنات کی کسی کتاب میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنا کلمہ دکھا دے، کہاں لکھا ہوا ہے آپ کا؟ کہیں نہیں، بخاری سے لے کر کہیں نہیں ہے، 6 کلمے ہیں، ایک نہیں ہے۔ خیر، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اسی لیے اپنا کچھ پیش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، آپ کیا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، چونکہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہوتا ہے، اور ہر کوئی کلم بما لدی فرحون، جس کے پاس جو مذہب اس پہ خوش ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ جب تم خوش ہو تو ہمیں کیا ہے؟ ہم آپ کو کیوں کہ آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہو ہمیں کیا ہے؟ آپ کا امام ہے، آپ کا بڑا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ بنی امیہ سے کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان پر درود پڑھتے ہیں اور ان کے ہر دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو بات ہے، مالک یہ حج کعبہ بھی، اس کی عبادت بھی تاکہ نعمت تمام ہو، روزہ بھی تاکہ نعمت تمام ہو۔ اب وہ کیا ہے کہ جس پر نعمت تمام ہو رہی ہے؟ پورے قرآن میں کہیں کوئی آیت نہیں سوائے اس ایک آیت کی۔ وہ آیت کیا ہے جناب؟ جب خم غدیر پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آج ولایت علی علیہ السلام پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس میں دنیا کے تمام علماء کا، یہ وہ جو مرزا انجینئر مرزا محمد علی جو سورہ الحمد پہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سے مولا علی سے مدد نہیں نکلتی، وہ بچہ بھی، وہ بچہ جو مرا بھی، جو مرزا انجینئر صاحب ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اللہ اس کو ہدایت دے، ہر کسی کو ہدایت دے، اگر ہم بھی غلطی پر تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہے، چونکہ قرآن نہیں سمجھتا، قرآن مجید نہیں سمجھتا، تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جناب یا کان آبودو کہہ کے پھر آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، یا کنستین کہہ کے یا علی مدد کیوں؟ بھائی جان وہ قرآن میں، میں آپ کو اگر میں اس یہ پہلی قسط ہے، دوسری تیسری قسط میں پوری قرآن سے آیات دکھاؤں گا کہ یا علی مدد کیسے، کیوں ہے، اللہ نے کب کہا، کس سے کہا، اور کیسے کیسے پڑھا گیا۔ ہم سے پوچھیں نا، قرآن سمجھے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اہم باتوں کا نہیں، قرآن کا مذہب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کہا تھا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، تو وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے رسول ان سے کہو کہ وہ ابراہیم کے دین کی اتباع کریں، ابراہیم شیعہ تھا، اس کے دین کی اتباع کرو، ہم اس کی اتباع کریں، ہم شیعہ ہیں الحمدللہ، سمپل سی بات ہے، 2 اور 2 4۔ اب سنیے گا کیا فرمایا، اے رسول یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ علم پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، ہاں آپ ولایت علی علیہ السلام پہنچا دیجیے، لوگ دشمن ہو جائیں گے، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ آپ کو دشمنوں سے بچاؤں گا، لوگوں سے بچاؤں گا، لوگوں کی شر سے بچاؤں گا۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، متفق علیہ، یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، یہ متفق ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی علیہ السلام پہنچا دی تو اب اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر جو ہے آپ کے دین سے کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے،
وہ جو کہا تھا پیچھے میں نے پڑھا فلا تخشوا مخشونی، ان سے ڈرنا نہیں، مجھ سے ڈرنا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ آپ ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے. میں نے آپ کو علی دے دیا، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ علی موجود، مدد کرنے والا میں نے دے دیا. میں کریم قادر ہوں، میں جس کو بھی دے دوں. میں نے کرم کر دیا. علی تمہیں دے دیا دین میں، اسلام میں، نماز میں، روزے میں. علی کی محبت دے دی، علی کی ولایت دے دی، اہل بیت کی محبت دے دی ہے، رسول کی حسن حسین کی محبت دے دی ہے. تو اب تو تم تو پوری دنیا پہ غالب آ جاؤ. ان کے پاس ایک مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے، تمہارے پاس 14-12 امام ہیں. امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. اب مت ڈرو تم. کتنی واضح دلیل ہے خدا کی. فرمایا فلا تخشوا مخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرنا. آگے کیا کہا؟ وہ کیا تھا سورۃ الحمد میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کو تو نے نعمت بنایا. اور اللہ نے کیا کہا؟ نماز کس کے لیے؟ نعمت کے لیے. روزہ نعمت کے لیے. قبلہ کعبہ تاکہ نعمت تمام کروں. آج آپ سنیے گا کہیں بھی نہیں ہے سوائے اس آیت کے. جب علی علیہ السلام کی ولایت پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج علی علیہ السلام کی ولایت سے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور وہ جو نعمت کا میں نے وعدہ کیا تھا لیتم نعمتی ولیتم نعمتی علیکم، اور میرا شکریہ ادا کرنا، تو وہ آج میں نے تمہارے لیے اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دین، اور آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے. یہ دین میرے لیے میں نے تمہارے لیے چن لیا، پسند کر لیا ہے. یہ بات ہوئی نا میرے دوستوں، میرے بھائیوں. جی یہ آیت نمبر کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا 2. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی. سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے اور آیت نمبر سوری 4. وہ روشنی کی وجہ سے تھوڑا اپسیٹ ہو رہا. 4 نمبر آیت. اب میں جو گزارش کر رہا ہوں، اب کیا فرمایا اللہ نے کہ نعمت کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، 14-12 کی ولایت. وہاں کیا کہا کہ مالک تو ہمیں صراط مستقیم دے، مدد کر. ہم تیری ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. مالک تجھ سے مدد چاہتے ہیں، شیطان نے صراط مستقیم سے روکنا ہے. مالک تجھ اپنی توحید کا واسطہ، یہ الحمد کا واسطہ، نماز پڑھ کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ پتہ چل گیا، اب تو قائم رکھنا. اللہ نے کہا اچھا دیکھو کہ مجھے کہہ رہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ وہ ہے صراط اللہ زینہ، یہ اللہ زینہ کی صراط ہے. صراط مستقیم کے صراط اللہ زینہ، اللہ زینہ کی صراط ہے، ان لوگوں کی صراط ہے. انعمت علیہم، تم مجھ سے سن لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم میری بارگاہ میں یہ عہد کرو کہ انعمت علیہم کی صراط جو ہے نا اس پہ ہمیں قائم رکھنا. انعمت جن کو تو نے نعمت بنایا. نعمت کون؟ علی علیہ السلام کی ولایت، 14 کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام انبیاء کی، تمام انبیاء وہ بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ ایک اور آیت میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن پر تو ناراض رہا ہو، کبھی بھی تو ان پہ ناراض نہیں ہوا. جن پہ درود پڑھتے کیسے ناراض ہو سکتے؟ سبحان اللہ. جن پر درود پڑھتے ان پہ کیسے کہتے ہیں میں نہیں فقط درود پڑھتا، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. تم بھی پڑھا کرو، ہر وقت پڑھا کرو. درود پڑھو، مشکلات ختم ہو جائیں گی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرو اور درود پڑھا کرو، مشکلات ہی کم ہو جائیں گی، کوئی مصیبت نہیں رہے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ روزانہ پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. رزق بڑھے گا، اولاد تعلیم ٹھیک ہو جائے گی، بچے نیک ہو جائیں گے، قرضے ختم ہو جائیں گے. مالک نے کیا فرمایا؟ درود پڑھو، میں اللہ پڑھتا ہوں، میں رسول پڑھتا ہے. غیر مغضوب علیہم، ان پر کبھی ناراض نہیں ہوا. ولضالین، اور یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، یہ ان کا راستہ ہے. یہ تفسیر ہے میرے دوستو اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم اور یا اس کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے تفسیر. اب نیکسٹ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے، اور کس نے کیا کسی نبی نے بھی مانگی؟ کیا ہمارے رسول جن کے امتی انہوں نے بھی مانگی؟ کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اور کیا یہ مدد دے سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ پوری کائنات کا حکم اپنا نافذ کرے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ قرآن سے بات کریں، قرآن سے ثبوت دیں گے انشاءاللہ. ہر بات کا ثبوت اب قرآن مجید سے ملے گا. اور وہ اپنے میرے بھائی محترم بہت بڑے مناظر عالم دین ہیں، حسن اللہ یاری صاحب، امریکہ میں، جو ان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا یا علی مدد پہ،
تو اس کا بھی میں انشاءاللہ تشفی سے جواب دوں گا. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ نہیں دے سکے. میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ آپ دیکھیں گے، مکمل آپ کو تفصیل ملے گی، اور انشاءاللہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم سے رابطے میں رہیے، دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کے کسی سوال پر رکنا نہیں پڑے گا. اور کوئی مشکل، ہاں اگر کچھ ہو تو ہمارا رابطہ نمبر موجود ہوگا، رابطے میں رہیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، بہن بھائیوں کا، خاص طور پر والدین کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں تو پھر مفت دیتے رہیے، بس دعا دیتے رہیے گا.